اگر تمہیں اللہ کے دینے پر یقین ہے تو تمہاری یقین سے مانگی ہوئی ہر دعا قبولیت کی طاقت رکھتی ہے، اور جلد ہی تم مقبولیت کے کرشمے دیکھو گی انشاءاللہ۔ جب پوری دنیا سے تھک ہار کر اللہ کو پکارتے ہیں تو دل کا ساز یوں بجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکار کو سن رہا ہے، بالکل قریب آ کر۔ آپ بولتے چلے جاتے ہیں، وہ سکون دیتا جاتا ہے، یوں لگتا ہے ہم اپنے رب کی نگاہ میں ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے نا۔ کبھی ایسا ہوا ہوگا تمہارے ساتھ کہ ایسے ہی کچھ پڑھتے پڑھتے تمہارے سامنے قرآن کی کوئی آیت آئی اور اسے پڑھ کر تمہارے دل میں سکون اتر گیا، اور تم نے محسوس کیا ہو کہ جیسے یہ میرے لیے ہی ہے، یا تمہیں اپنے کسی سوال کا جواب مل گیا۔ یہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ تمہیں تمہاری پکار کا جواب مل جانا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یقین رکھو اللہ خوب جانتا ہے، دلوں کے حال سے واقف، وہ واقف ہے تم کن سوالوں کی الجھن میں پھنسے پڑے ہو، وہ واقف ہے تمہارے خیالوں سے۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، پر اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہے، کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا وہ لوگ جو برا کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو خیال یہ کرتے ہیں برا ہے۔ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ خدا تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اور دیکھو، بے دل نہ ہو جانا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا۔ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گی۔ رات کے آخری پہر اللہ کو منا کر تو دیکھو، اللہ کو راضی کر کے دیکھو، یہاں ہے سکون۔ تہجد میں آنسو بہا کر تو دیکھو، یہاں ہے سکون۔ روتے روتے اللہ کی رحمت کو محسوس کر کے دیکھو، یہاں ہے سکون۔ دل کا حال اسے سنا کر تو دیکھو، یہاں ہے سکون۔ حال دل سنا کر اللہ کو اپنے نزدیک محسوس کر کے تو دیکھو، یہاں ہے سکون۔ اس کی رحمتوں کا شکر ادا کر کے تو دیکھو، یہاں ہے سکون۔ دل واقعی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سوچے پڑھ لیتا ہے، بن کہیں دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہشیں کیسے اچانک سے پوری کر دیتا ہے۔ وہ رب واقعی الودود ہے، الرحمان ہے، بہت محبت کرنے والا، بہت رحمت کرنے والا۔ بار بار توڑا جائے گا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، مشکل میں ڈالا جائے گا۔ آزمائشوں کا یہ سفر بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ صرف تمہارا یقین آزماتا ہے کہ اس کا بندہ کب تک اس پہ یقین رکھتا ہے، اتنی مشکلوں کے بعد بھی۔ اللہ کو چھوڑ دیں گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی۔ آپ اللہ سے دعا مانگا کریں اور پھر صبر کیا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ پتہ ہے کہ ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یقین والے لوگوں کی، وہ لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں لیکن وضاحت نہیں مانگتے کہ اللہ جی میں تو اتنی دیر سے دعا کر رہی ہوں، دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ ہم کس چیز کی وضاحت مانگتے ہیں؟ کیونکہ یقین جہاں ہوتا وہاں وضاحتیں نہیں ہوتی ہیں۔ یقین کے آگے کچھ نہیں ہوتا، صرف صبر ہوتا ہے، خاموشی سے کیا گیا صبر۔ آپ جتنا صبر کریں گے آپ کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہوں گی۔ کبھی کبھی آپ کی راہ میں یہ آزمائشیں آپ کو مضبوط بنا رہی ہوتی ہیں، اپنے رب پر توکل کرنا سکھا رہی ہوتی ہیں، آپ کو سکون کے منزل تک پہنچنے کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہیں، اپنے رب سے قریب کر رہی ہوتی ہیں۔